ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعونی استجب لکم. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ماہ رمضان المبارک کا یہ پروگرام جو ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج چوتھا پروگرام یعنی 4 ماہ رمضان المبارک ہے، اور ہم نے اس کی ابتدا کی ہے ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے خود فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ، پکارو، میں قبول کروں گا، میں لبیک کہوں گا تمہاری آواز کے اوپر. یہ ماہ رمضان مبارک مہینہ، برکتوں کا، خیر کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، اور ظاہر ہے پورا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں سے مخصوص ہے، عبادات سے مخصوص ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور بے پناہ برکتیں، نعمتیں، برکتیں آپ کے مالک کی جانب سے آپ کے اوپر نازل کی جاتی ہیں. وہی پروردگار عالم اپنے محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. میرے محبوب نبی، جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتلا دیں بلا شبہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اور پھر اس کے بعد اسی کا آخری حصہ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر یقین رکھیں. ظاہر بہار قرآن کا مہینہ ہے، روزے دار حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، اپنے کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تحلیل، مستحب نمازوں کے ذریعے سے زیادہ مصروف یقیناً رکھتے ہیں، اور اللہ بھی ان کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنی خیر و برکتیں ان پر نازل کرتا ہے، ان کے مرحومین پر نازل کرتا ہے. اور بے حد مسرت ہوتی ہے جب مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اسلامی مراکز کے اندر بے پناہ جوق در جوق لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں پروگراموں میں. اور اب ماشاءاللہ زمانہ بدل گیا ہے، ہمارے علماء بھی مختلف عناوین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، قرآن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، دعاؤں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، معاشرتی امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ہر طرف آپ کو اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتنے دروس، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قریے کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گے. اور انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایک انبار لگا ہوا ملے گا. اور ماشاءاللہ سے مومنین بھی، خواتین بھی، بچے بھی بے پناہ
شرکت کر رہے ہیں پروگراموں کے اندر، ہر زبان کے اندر نصیحتیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ کم سے کم اب اس زمانے کے اندر اتنے مبلغ پیدا ہو چکے ہیں کہ تمام مساجد آباد ہیں، بہار ہے، رونقیں ہیں. ویسے تو شیطان کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، یقیناً بند کر دیا جاتا ہے. شیطان کے لیے ہے، اس کے چیلوں کے لیے مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس کے چیلے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے فرقے کی بات کرتا ہوں، اپنی قوم کی بات کرتا ہوں. اللہ نے تعلیمات آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک ایسا درس دیا ہے جس میں محبت، پیار، انسیت، دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، دوسروں کے مذہب و مسلک کا احترام کرنا، یہ تمام تر تعلیمات ہمارے آل محمد علیہ السلام نے جن کی اتباع اور جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں انہی نے ہم کو دی ہیں. خدا کا شکر ہے ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ جو ہم علم کی ہم جو ہے وہ کا احترام کرتے ہیں، کتابوں کا احترام کرتے ہیں، کسی کی بھی ہو، احادیث ہوں، قرآن کی تفسیریں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، احترام ہی کوئی، مگر عمل کرتے ہیں ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کے اقوال پر، قرآن کی ان تفاسیر کے اوپر جس کا سلسلہ ہمارے ائمہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے. کیوں؟ اس میں ہم کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمجھتے. جو سلسلہ معصوم سے ملے گا اس میں کوئی خطا کا امکان نہیں. اب اس میں کوئی برا مناتا ہے، منایا کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ واجب کے مقابل مستحب پہ عمل کرتے ہیں. واجب ترک ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، واجب کے لیے اتنا شور و غل نہیں ہوگا جتنا مستحب عمل کے لیے ہوگا. ان کے لحاظ سے جو مستحب ہے، ہمارے لحاظ سے نہیں. مثلا ماہ رمضان المبارک آ گیا، تراویح. اب آپ دیکھیے وقت پہ چاہے ہم مغرب عشاء کی نماز میں، ظہر عصر کی جماعت میں یا صبح کی نماز میں نہ پہنچے، مگر آپ کو کسی مسلمان کی تراویح ناغہ نہیں ہوگی. شاید ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تراویح قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، ساری عبادتیں قبول ہو گئی. یہ بھی ہم سے ہی لیا ہے. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے نا، صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر، کہ جس نے صلوات کو ترک کر دیا نماز کے اندر وہ تارک الصلاۃ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے بے شک محمد و آل محمد علیہ السلام پر اگر نماز کے اندر صلوات نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی. صحیح بخاری اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا وہ تارک الصلاۃ ہوگا، اس نے گویا کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. بالکل صحیح ہے. ہمارا تو ایمان ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات تو دلالت کرتی ہے نماز کی قبولیت کے اوپر کہ اگر آپ نے صلوات پڑھ لی تو اللہ کی بارگاہ میں اس صلوات کے صدقے میں آپ کی نماز قبول ہو گئی. اس لیے کہ یہ عمل خود پروردگار عالم کرتا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ماہ رمضان میں جو ہمارے دوست احباب دوسرے مسالک کے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یا ان کے مضامین نظروں سے گزرتے ہیں، یا ان کی تقاریر کبھی کبھی سننے کو مل جاتی ہوتی ہے، تو جتنی تاکید ہوتی ہے ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کام کاج چھوڑ کر کے مسجد پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ تراویح ناغہ نہ ہو جائے. حضور سے کوئی اس سے متعلق روایت نہیں ہے. خود جو اس کے بانی مبانی ہے، جنہوں نے حکم دیا ہے، یعنی جناب عمر بن خطاب، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بدعہ حسنہ ہے، مگر ایک اچھا عمل ہے. کرو. علماء اہل سنت سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ بدعہ حسنہ ہے، مگر اس پر عمل کتنا کرتے ہیں
یہ معلوم ہے آپ کو، کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس عمل کو انجام نہ دیتا ہو۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، حی علی خیر العمل کیوں کہتے ہیں؟ اپنی روایات کو بھول گئے، اپنی اصحاب کو بھول گئے، جو ان کے راوی ہیں، اپنی کتابوں کو بھلا دیا جو ان کے راوی ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا نہیں، کسی صحابی نے کہا نہیں ہے، صرف ایک غلام نے حضرت عمر ابن خطاب کو جگانے کے لیے جو ہے وہ یہ جملہ کہا، تو تب سے آج تک صبح کی اذان میں یہ جملہ داخل ہے۔ اگر یہ جملہ نہیں کہا گیا تو اذان ہی نہیں ہے۔ غلام، خود صحابی بھی نہیں، صرف ان کو یہ غلام کا جملہ پسند آ گیا، داخل اذان کر دیا گیا۔ اور اس 1400 سال میں کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جو اس پر حرف اٹھا سکے۔ کہتے ہیں ہاں، مگر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ اور ہم وہ ذات اقدس جو محبوب الہی بھی ہے اور محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جو ان کے نور کا ٹکڑا ہے، جو ان کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، جو قرآن کی گواہی دینے والا ہے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اگر علی نہ ہو تو اسلام میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کا قول کوئی نقل کر دیا جائے تو دیکھیے کیسے تمتماتے ہیں، کیسے جلتے ہیں، اور کیسے ان کا بغض و کینہ ان کے منحوس چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم صرف ان تمام چیزوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی ایک فرقہ ہے، اور اصل فرقہ ہمارا ہی ہے، جو سلسلہ عصمت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے ہاں کوئی روایت غیر معصوم سے نہیں لی جاتی ہے، کوئی عمل غیر معصوم سے نہیں ہوتا، جب تک جس عمل کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمائے، اور وہ سلسلہ ہر امام تک پہنچتا ہے کہ ہر امام خود نہیں فرماتے بلکہ قول رسول کو تک پہنچا کر کے بیان فرماتے ہیں، تب ہم اس چیز کو لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ نہ کوئی حدیث ہم خواب کے ذریعے لیتے ہیں، نہ استخارے کے ذریعے لیتے ہیں، نہ 2 رکعت نماز پڑھ کے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سلسلہ جو ہے طاہر و مطہر ہے۔ ہر امام جو بھی روایت نقل کرتا ہے وہ منتہی ہوتا ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے کہ وہی مرکز ہے اصل دین کے، ایمان کے، عقیدے کے۔ تو یہ ہر شخص بات کو اپنے ذہن میں، اپنے قلب کے اندر پنہا کر لے کہ ہم پر کوئی لفظ اعتراض کا اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے۔ ہمارے ہاں وہ راوی ہیں، ان ائمہ سے مربوط روایتیں ہیں کہ جن کی طہارت کی ضمانت قرآن نے دی ہے، جن کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت میں، آخر ایام میں اس حدیث کو نقل فرمایا جس میں فرمایا مثل اہل بیت، کہ جہاں پر قرآن اور اہل بیت دونوں کو ہم پلہ ہم برابر قرار دیا ہے۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ قرآن ہے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن نہیں ملتا، قرآن کے بغیر اہل بیت نہیں ملتے۔ اور جو انہیں جدا کرنا چاہے گا وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ موت بھی ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر بریدہ گواہ ہے کہ شام کے بازار میں جب اس کٹے ہوئے سر نے تلاوت کلام پاک کر کے تصدیق کی ہے، ہم اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں اور فکر کریں۔
ہمارے پاس جتنا دعاؤں کا ذخیرہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، بقیہ امت کے پاس مولوی، مفتی، عالم، ان سب کا بنائے ہوئے دعائیں ہیں۔ ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی کوئی دعا نہیں پڑھتے۔ پورے ماہ رمضان کی جتنی دعائیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ امام علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ادعیہ پورے ماہ رمضان کی، چاہے افطار کی دعا ہو، سحر کی دعا ہو، دعائے افتتاح ہو، ماہ رمضان کی نمازوں کے ہر نماز کے بعد کی دعا ہو، ایام کی دعا ہو، یہ سب کی سب امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہر ایک کے لیے آپ کو دعا امام زین العابدین علیہ السلام ملے گی۔ پہلے تو آپ یہ تصور کریں امام زین العابدین علیہ السلام کی مقدس ہستی کے بارے میں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے ان مصائب و آلام کا مشاہدہ کیا ہے اور مصیبتوں میں، بلاؤں میں گھرے ہیں۔ دنیا کا کوئی بشر مجھے نہیں ملتا۔ ایک جوان کسی کا مر جاتا ہے تو عقل خراب ہو جاتی ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اب کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے تو ایسے کتنے معاملات آپ کو ملیں گے اور کتنی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام 1-2 سال نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ منصب امامت پر جو فرائض تھے ایک امام کے، ان کو خوبصورتی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنی زندگی میں جہاں رونا اور غم منانا سب کچھ تھا، مگر جو فریضہ تھا ایک امام کا، اس منصب امامت پر آپ نے ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے بعد پورے 40 سال قوم کی ہدایت کرنا، غریبوں کا ساتھ دینا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کا ساتھ دینا، مسکینوں کا ساتھ دینا، مضعف کا ساتھ دینا، ظالم حکومت کا مقابلہ کرنا، اور اس کے بعد اتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا ملت کے لیے چھوڑ دینا، کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی۔ اقوال امیر المومنین کا انکار منہ بنائیں گے۔ جہاں قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب آیا، کتنے چہرے دیکھیں گے آپ، بگڑ جائیں گے۔ کبھی کوئی منحوس مولوی حوالہ دیتا ہوا نہیں ملے گا۔ ان افراد کا جن کا شجرہ نسب بھی جو ہے مشکوک ہے، ان کا جو ہے وہ بڑے احترام سے نام لیں گے، مگر جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام آئے گا تو ان کو موت آئے گی۔ غیر مولا امیر المومنین کے اقوال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تباہی ایسے ہی نہیں آئی ہے۔ حضور کے وفات کے بعد جو نفرتوں کا بیج بو دیا گیا تھا، آج تک کاٹا جا رہا ہے۔ جہاں کسی شیعہ کی کتاب آئی، منہ بنائیں گے۔ جہاں کسی معصوم کا قول آیا، منہ بنائیں گے۔ جہاں ائمہ معصومین کا کوئی ذکر آیا، منہ بنائیں گے۔ جہاں ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب آیا، منہ بنائیں گے۔
کسی بھی معاملے میں. یہ نفرت کا عالم ہے مسلمانوں کی. ارے پاگلو، آج جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو یہ کس کی شان ہے؟ کس نے بلند کیا ہے؟ کس نے عزت بخشی ہے؟ نعرہ تکبیر کو سربلند کرنے والا کون ہے سوائے مولا علی ابن ابی طالب کے؟ ہو تو بتائیں. جن کو بڑے احترام اور اکرام سے آپ پکارتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہوتے، وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ان کی زبان پہ کب اللہ اکبر تھا؟ اللہ اکبر کا بلند کرنے والا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا، قدم جماتا ہے. آج پوری دنیا میں جو اللہ اکبر کی یعنی نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجتی ہے، یہ فیض ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا. ورنہ بزرگان دین نے تو سوائے ندامت کے قوم کو کچھ دیا نہیں ہے. ان کی خاطر تو کفر و الحاد کے پرچم بلند ہوئے ہیں. اگر میرا مولا نہ ہوتا تو آج جس خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں، جو کروڑوں پورے سال جو ہے عمرے اور حج کرتے ہیں، ان کو یہ کرنا نصیب نہ ہوتا. لات و منات کا توڑنے والا وہی علی ابن ابی طالب ہے. مکے کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرانے والا وہی ذات ہے. صلح حدیبیہ اسی کے قلم سے لکھی گئی، فتح مکہ اسی کے دم سے ہوئی. کفر سڑنے کو ہوا ہے تو مولا علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. میرے عزیزو، مقدمہ کافی طویل ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اصل مقصد یہ تھا کہ جو واقعاً صاحبان علم ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اور جب وہ پہچانتے ہیں، ائمہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے کلام سے استفادہ بھی کرتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کے اوپر ایک مقدمہ جامعہ ازہر کے مفتی اعظم نے لکھا. اس پر ایک تبصرہ جو ہے مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ، جو سید العلماء بھی کہلاتے تھے اور نقن صاحب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے ایک تبصرہ لکھا ہے. وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں مفتی صاحب کا خطبہ بھی پیش کروں گا جو انہوں نے لکھا ہے. تعصب اور تنگ نظری کو جانے دیا جائے اور خوش اعتقادی سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، صرف تاریخ اور درایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ امر بالکل حقیقت ثابتہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور آپ کی سیرت کے بہت سے خصوصیات اور آپ کے ذاتی کمالات کے بہت سے نقوش آپ کی تربیت کردہ اولاد اور ذریت طاہرہ کے ساتھ وابستہ تھے، اور ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی رسمی عہدے اور منصب کی حیثیت سے نہ صحیح لیکن شریعت اسلام اور احکام دین نیز اسرار وحدانیت و رسالت کی تعلیمی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے، ان حضرات کے اقوال و افعال کو پوری اہمیت دی جاتی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایسا نہیں ہوا. عام مسلمان فرقہ وارانہ تنگ نظری کا اس طرح شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل بیت رسول علیہ السلام سے اجنبیت اختیار کر لی، جیسا کہ میں نے ابھی مقدمے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور چاہے برائے نام ان سے عقیدت کا اظہار بھی قائم رکھا ہو، لیکن عملی طور پر ان کے افادات و اقوال سے
بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور آل محمد علیہ السلام کو گویا صرف شیعوں کے رسول کے اہل بیت بنا کر چھوڑ دیا۔ عالم اسلام کی بہبودی کے لحاظ سے یہ صورتحال نہایت افسوسناک تھی، لیکن شکر ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم و شریعت مصر آج اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ اس جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو رہا ہے جو میں نے مقدمے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عالم اس سلسلے میں سب سے پہلے علامہ شیخ محمد عبد نے جو مفتی دیار مصریہ کا درجہ رکھتے تھے، نہج البلاغہ کو جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، اپنے عالمانہ حواشی اور پرزور مقدمے کے ساتھ اپنے اہتمام سے مصر میں شائع کرایا، جس کے بعد متعدد بار اس کی اشاعت ہو چکی اور مصر کے علمی و ادبی حلقے میں اس کی اہمیت مسلم ہو گئی۔ اب اس 2 برس سے مصر کے بلند پایہ علمی حلقوں میں صحیفہ سجادیہ جو منسوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ کو ایک عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جلیل المرتبت کتاب جو کچھ کم 1300 برس سے دنیا اسلام میں موجود ہے اور سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ ہے، متعدد بار چھپ گئی ہے، مصر میں ایک بالکل نئی چیز سمجھی گئی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسر نے اس پر مبسوط مقالے لکھے اور وہ مصریوں کے رسالوں میں شائع ہوئے۔ آپ کے ہندوستان کے واحد عربی رسالے الرضوان میں بھی درج ہوئے۔ اب وہ تبصرہ ان صحیفہ سجادیہ پر استاد مفتی اعظم فیلسوف طنطاوی جوہری کا ہے۔ اس کا عنوان ہے عطیۃ علی زین العابدین وماذا یستفید منہ المسلمون، یعنی حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعائیں، ان سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ جامع ازہر کے شیخ جو ہیں وہ ان کا مقدمہ ہے، مضمون ہے جو انہوں نے صحیفہ سجادیہ کو مطالعہ کرنے کے بعد میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلسل چند مقالات کا مجموعہ ہے جو رسالہ خود الاسلام مصر کی متعدد اشاعتوں میں شائع ہوئے ہیں اور مکمل صورت سے الرضوان میں درج ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جامع ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن، علامہ مجتبیٰ حسن کاموپوری مرحوم، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے شیعہ تھیالوجی کے، وہ جامع ازہر سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، یہ ان کا نام ہے۔ مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا جس میں کچھ دعائیں، کچھ مناجاتیں حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی طرف منسوب موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا، اس کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ ہے جناب، کوئی اور نہیں، اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزی ہو گئی، اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، کیوں کر مسلمان اب تک اس ذخیرے سے ناواقف رہے، اور کس طرح وہ صدیوں پھر صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرار و رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سنی شیعہ فرقے دونوں خواہ مخواہ کے لیے افتراق باہمی میں مبتلا ہیں
اور باہمی عداوت کے نشے میں سرشار ہیں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے ہیں، امام علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا کے پوتے ہیں، تو اب ان کو منسوب کر دیا یہ صرف شیعوں کی میراث ہے، مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ لہذا ان کی کوئی دعا، کوئی کتاب ان کے نام کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ ہمارے جو 12 ائمہ علیہم السلام ہیں ان کی کسی روایت کو قبول نہیں کرتے، شمر ملعون کی روایت کو قبول کر لیں گے، ابن ملجم کی روایت کو قبول کر لیں گے، ابن زیاد کی روایت کو قبول کر لیں گے، ملعون معاویہ ابن ابو سفیان کی روایتوں کو قبول کر لیں گے، دشمنان اہل بیت کی روایتوں کو قبول کر لیں گے، بہت سے کفار و مشرکین مکے کے مل جائیں گے جن کی روایات کو صحاح ستہ میں پایا جاتا ہے، مل جائیں گے، ان کو قبول کر لیں گے۔ نہیں کریں گے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو، تو کہاں کا ان کا اسلام، کہاں کا دین، کہاں کا مذہب، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں 2 قسم کی دعائیں ہیں، ایک سلبی یعنی بری بات سے دور ہونے کی تعلیم، دوسرے اثباتی یعنی اچھی باتوں سے متصف ہونے کی تلقین۔ یعنی امام کی جو گفتگو ہے، جو دعائیں ہیں، ان کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جن باتوں سے، یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، ان باتوں سے بچو، ان باتوں پر عمل کرو۔ تو یہی بتا رہے کہ امام کی دعاؤں میں نے یہ پایا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو میں 2 حصوں پر مشتمل کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ ان چیزوں سے گویا لوگوں جو دور ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اپنے قریب نہ آنے دیں، اور یہ چیزیں جس کو اثبات کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ دعائیں ایک عجیب رمز و اشعار کی صورت سے قرار دی گئی ہیں، جن دعاؤں میں ندامت اور پشیمانی اور تضرع و زاری اور مصائب کا دفعیہ اور مظالم سے نجات، بیماریوں سے شفا کا ذکر ہے، وہ زیادہ تر کتاب کے ابتدائی حصے میں ہے، اور جن دعاؤں میں خدا کی عظمت و جلال کا اظہار ہے اور اس کی صنعت اور عجائب قدرت کا تذکرہ ہے، وہ زیادہ تر کتاب کے آخر میں ہے۔ کیا یہ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حضرات بہت سے اسرار و رموز اور علوم و معارف کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے مسلمان بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں؟ حقیقتاً انسانی افراد کے حالات بھی 2 ہی صورتوں پر منقسم ہیں، ایک تخلی عن الرذائل یعنی بری باتوں سے علیحدگی، دوسرے تحلی بالفضائل اچھے اوصاف سے آراستگی، اور اس کے ساتھ بلند مرتبہ علوم و معارف کی تحصیل جس سے نفس ناطقہ انسانی کی تکمیل ہو۔ ہم ان دونوں قسموں کی تشریح کریں گے، پھر اسلامی اقوام کے لیے اس کے عملی نتائج جو برآمد ہوتے ہیں پیش کریں گے۔ پہلی قسم، اس میں یہ دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام مناجات میں پڑھتے تھے۔ اس کو امین الاسلام فضل ابن حسن تبریسی نے اپنی کتاب عدت السفر و عمدۃ الحضر میں بھی درج کیا ہے۔ الہی طالما نامت عینایا وقد حضرت اوقات صلواتک وانت مطلع علی تحلم بحلمک الکریم الی اجل قریب فویل لہاتین العینین کیف تصبران غدن علی تحریق النار۔ خداوندہ اکثر میری آنکھیں خواب آلود ہو گئیں اس وقت جب تیری نمازوں کا وقت تھا۔ تو میری حالت سے واقف ہے، ایک محدود زمانے تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے، افسوس ہے ان آنکھوں کے حال پر، یہ کیوں کر صبر کریں گے اس وقت جب ان پر عذاب کیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک ٹکڑا نقل کر رہے ہیں کہ بندہ بارگاہ الہی میں کس طریقے سے فریاد کر رہا ہے۔ الہی طالما مشت قدمایا
فی غیر طاعتک وانت مطلع علی تحلم بحلمک الکریم الی اجل قریب فویل لہاتین القدمین کیف تصبران غدا علی تحریق النار۔ خداوندہ میرے پاؤں تیری اطاعت کے راستوں سے الگ گامزن ہوئے، تو اس پر مطلع ہے اور محدود زمانے تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان پاروں کے حال پر، یہ کیوں کر صبر کریں گے جب ان پر تیرا عذاب نازل ہوگا۔ الہی تعلمہ ارتکبت نفسی بما ہوا راجعون الی وانت مطلعون علی تحلم بحلمک الکریم الی اجل قریب فویل لہذا الجسد الضعیف کیف یصبر غدا علی تحریق النار۔ خداوندہ بہت ایسا ہوا کہ میں نے ایسی باتوں کا ارتکاب کیا جن میں میرے نفسانی اغراض شریک تھے، تو اس پر مطلع ہوا۔ افسوس یہ میرا جسم کیوں کر صبر کرے گا جب تو اس پر عذاب کرے گا۔ الہی لیت امی لم تلدنی، خداوندہ کاش میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ الہی لیت السباع قسمت لحمی علی اطراف الجبال ولم اقم بین یدی، خداوندہ کاش درندے پہاڑوں پر میرے ٹکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت مجرم تیرے سامنے کھڑا ہوتا نہ کرتے۔ الہی لیتنی کنت طیرا فاطیر فی الہوا من فرقک، خداوندہ کاش میرے پر پرے پرواز ہوتے کہ تیرے خوف و حیبت سے فضا میں پرواز کر جاتا۔ الہی الویل لی ان کان فی النار مجلسی، خداوندہ افسوس میرے حال پر اگر آتش جہنم میں میری منزل ہو۔ الہی الویل لی ثم الویل لی ان کان زقوم الطعام، خداوندہ افسوس در افسوس مجھ پر اگر جہنم کے زہریلے پھلوں سے مجھے کھانا نصیب ہو۔ الہی الویل لی ثم الویل لی ان کان القطران قطران لباسی، خداوندہ افسوس میرے حال پر اگر قطران تارکول جس کو کہتے ہیں کہ میرا لباس ہو۔ الہی الویل لی ثم الویل لی ان کان الحمیم شرابی، خداوندہ افسوس در افسوس میرے حال پر اگر آب گرم میرے پینے کو ملے۔ الہی الویل لی ثم الویل لی اذا انا قدمت الیک وانت ساخط علی فما الذی یرضیک انی او بأی حسنات سبقت منی فی طاعتک ارفع بها الیک راسی وینطلق بها لسانی الا الرجاء منک فقد سبقت رحمتک غضبک وقلت وقولک الحق نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ خداوندہ افسوس در افسوس میرے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس حال میں کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضامند بنائے، یا کون سے وہ اچھے اعمال میرے ہوں گے جن کے سبب سے میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں۔ کچھ نہیں سوائے اس امید کے جو تیرے کرم سے ہے، کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے، اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دے کہ میں بڑا بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں، یہ کہ میرا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، یہ اس خطبے کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں، مولا کی تائید اور پروردگار عالم کا کرم۔ یہ صرف ماہ رمضان کی خیر و برکت ہے کہ جو یہ تمام چیزیں مطالعے میں آتی ہیں، فرصت ملتی ہے، اور جو چیز عقل قبول کر لیتی ہے اس کو آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، میرے علم میں، حافظے میں اضافہ فرمائے، جو اس عمر کے لحاظ سے متعدد بیماریاں لگ گئی ہیں، پروردگار عالم اس سے نجات دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ان کے دین کی خدمت کر سکوں۔
سامعین کرام، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ ماہ رمضان کا پروگرام ہر روز کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی دوست عزیز جو ہے اسپانسر کرتا ہے۔ آج کے ہمارے اسپانسر ہیں جناب ڈاکٹر منتظر رضوی صاحب۔ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، ارضی و سماعی بلاؤں سے ان کو، ان کے متعلقین کو محفوظ رکھے، اور ان کی شان و عزت کو پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام دوبالا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، جن مومن و مومنات کے والدین انتقال کر چکے، جو اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے شہید ہوئے کسی بھی جگہ، بالخصوص موجودہ حالات میں پارا، چنار، لبنان اور دیگر علاقوں کے اندر، ان تمام شہداء کے لیے ہمارے بھائی ڈاکٹر منتظر رضوی صاحب کے مرحومین سید محمد جعفر زیدی، سیدہ اکبری، سید علی حیدر زیدی، سید زین العابدین عابدی، کنیز فاطمہ مرحومہ، شہناز فاطمہ مرحومہ، اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین، مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی اور میرے والدین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔